اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو اس کے اوپر اللہ کا قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے، تو وہ چاہیں تو اپنے مال سے ادا کر دیں، بڑی اچھی بات ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر کسی کے پاس مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کرنے بھر کا پیسہ یا غلہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے نہ ہو تو یہ صورت کر کے فدیہ دے سکتا ہے۔ مثلا ایک فقیر کو 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت اور فقیر لینے کے بعد دینے والے کو ہبہ کر دے، اسی طرح پھیرتے رہیں یہاں تک کہ ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ ایک آدمی ہے جو فدیہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ایک فقیر کو بلائے اور اس کو 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت اس کو دے دے، ہے نا، اور فقیر کو پتہ ہو کہ یہ آدمی بہت مسکین ہے، بہت غریب ہے نا، تو فقیر کیا کرے، وہ مال جو ہے واپس اس کو نذر کر دے، واپس اس کو دے دے، بولے یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں بھیا تو ہمیں لوٹا دے، ہمیں ایسا کرنا ہے، نہیں، وہ آپ کو واپس کر دے اور پھر وہی پیسہ جو 2 کلو 45 گرام یا اس کی قیمت جو ہے آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے 2 بار دیا، 2 وقت کی نماز تو فدیہ آپ نے ادا کر دیا۔ اسی طرح وہ آپ کو دے آپ اسے دیں، وہ آپ کو دے آپ اسے دیں، اسی طرح جتنی نمازیں آپ کی چھٹی ہوئی ہیں اس کی فدیہ اس طرح آدمی ادا کر سکتا ہے۔ یہ کب ہے؟ بحالت مجبوری، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے، اس کی عادی نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمیں مطلب یہ ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ لوگ مالدار ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مذاق نہیں اڑانا ہے، ہمیں اس کے عادی نہیں بننے، ہمیں عادت نہیں ڈالنی ہے اس کی۔ اس لیے ہمیں جو بھی ہمارے پاس مال ہے اس کو صحیح طریقے سے اب ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہے نا، ہاں تو ایک دن میں 5 کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قصر نماز، ابھی وہ پوچھ رہے تھے نا قصر نماز کس کو کہتے ہیں۔ قصر نماز یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کا سفر کرے۔ کتنے کلومیٹر؟ 92 کلومیٹر۔ اتنا دور اگر وہ چلا جائے، اب وہ ہو گیا مسافر۔ اب کیا ہو گیا وہ؟ مسافر۔ تو مسافر اب 4 رکعت جیسے ظہر کی نماز ہے 4 فرضیں پڑھی جاتی ہیں، عصر میں 4 فرضیں پڑھی جاتی ہیں، 4 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے، اور عشاء میں 4 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو 4 رکعت والی نماز جو فرض ہے، اب مسافر جو ہے صرف 2 رکعت پڑھے گا۔ کتنے رکعت پڑھے گا؟ 2 رکعت۔ اور اگر جان بوجھ کر کے وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ جان بوجھ کر کے 4 رکعت اگر نماز پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے میں مسافر ہوں اور پھر بھی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، تو وہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ 2 رکعت اللہ کے طرف سے ہمیں چھوٹ دی گئی ہے۔ تو اللہ جو ہمارے لیے نعمتیں دے رہا ہے، اس نعمت کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، نہیں مان رہے، تو اس کے عوض میں ہم کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس سے بچنا ہے۔ لیکن فجر کی نماز اور مغرب کی نماز 2 رکعت فرض ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے، اور مغرب کی 3 رکعت ہے تو 3 رکعت پڑھیں گے، 3 رکعت میں قصر نہیں کریں گے۔ مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے اگر نیت کر کے گیا ہے کہ میں 15 دن وہاں رہوں گا، ہے نا، یا 15 دن سے کم رہیں گے، تو وہ 15 دن تک وہ قصر نماز پڑھے گا، 4 رکعت والی 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ نیت کر کے جا رہا ہے کہ میں وہاں 15 دن سے زیادہ رہوں گا،
16 दिन 17 दिन, ہے نا, 1 مہینہ رہوں گا پھر واپس آؤں گا اپنے گھر، اب وہاں وہ قصر نہیں کرے گا، 4 رکعت والے 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک چیز، اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور جہاں وہ پہنچا ہے تو کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو اور لوگ کہیں بھائی آپ نماز پڑھا دیجئے، تو جو مسافر ہو اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہ پہلے وہاں جو مقیم لوگ ہیں یعنی وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بتا دے کہ میں مسافر ہوں اور صرف 2 رکعت نماز پڑھاؤں گا، اور باقی 2 رکعت جب میں سلام پھیر لوں تو آپ لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھ لیجئے گا، ہے نا، ایسا کر لیجئے گا۔ مسافر جب مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، ہے نا، جیسے ہم گئے کہیں جہاں پہ جانا ہے 92 کلومیٹر دور اور مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب ہم ان کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو قصر نہیں کریں گے، یعنی ہم ان کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہم 4 رکعت پڑھیں گے، لیکن اگر ہم وہیں پہ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ تو یہ مختصر سے ہماری گفتگو تھی